جن لوگوں نے ماہ رجب کا پورا مہینہ غفلت میں سستی میں گزار دیا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے، ان کے پاس ابھی آخری موقع موجود ہے۔ ماہ رجب کی 28، 29، 30 تاریخ آ چکی ہیں، بدھ، جمعرات، جمعہ کا دن۔ اگر تو آپ اس مہینے کی ساری برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جائیں، بس پھر یہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ اس موقع کو اب ضائع نہ کیجیے گا۔ دیکھیں، اس سے پہلے جتنے میں نے اعمال بتائے ہیں، جن لوگوں نے وظائف کیے ہیں، آج انہوں نے کمنٹ کر کے بتایا ہے کہ واقعی ہمارے مقدر سنور چکے ہیں، واقعی ہماری تقدیریں بدل چکی ہیں، ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اور جو لوگ ابھی تک نہیں کر سکے، آج اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا۔ اب کرنا آپ نے کیسے ہے؟ یہ چیز جس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، اس کو صرف 2 گھنٹے آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کا ایسا معجزہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ اس کی برکتیں دیکھ کر خود حیران ہوں گے، اور اس کے پڑھنے کی طاقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہر طرف سے تمہارے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، اور ایسی دولت آئے گی کہ آپ دیکھ کر، آپ کے رشتہ دار دیکھ کر آپ رش کریں گے، حیران ہوں گے۔ دوستو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جب یہ عمل کرنا ہے، 3 دنوں کا سمجھ لیں، طریقہ کار سمجھ لیں ذرا بڑی توجہ کے ساتھ۔ آج 28 رجب ہے، بدھ کا دن ہے، آج بھی کر سکتے ہیں، جمعرات کے دن بھی کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ عمل صرف 1 دن کا ہے، لیکن کرنا ان 3 دنوں میں کسی ایک دن ہے۔ 3 دن بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آخری موقع ہے تمہارے پاس۔ اگر اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا تو پھر سوائے پچھتاوے کے بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اب اس کے اندر اللہ الصمد، یہ قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے جس کے پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ ماہ شعبان شروع ہو جائے گا، اور ماہ شعبان کی برکتیں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور یہ رب کا مہینہ تھا، اور یہ رب کا مہینہ گزر رہا ہے، اور اس کی آخری گھڑیاں، آخری موقع ہمارے پاس رہ چکا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے باوضو ہونا ہے، جیسے ہم روزانہ ترتیب وائز عمل کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ۔ دیکھیں، میں اختصار کے ساتھ بتانے لگا ہوں تاکہ آج کوئی بھی شخص اس عمل کی برکت سے محروم نہ رہے۔ جو لوگ اس عمل کی برکت سے محروم رہ گئے ہیں یا جنہوں نے عمل نہیں کیے، آج بھی اگر اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی زندگیاں سنوریں گی۔ یہ لوگ، جن لوگوں نے یہ عمل ماہ رجب میں پہلی جمعرات کو کیا تھا نا، اس مہینے کے اندر صرف آپ نے 1 بار ہی کرنا ہے، اور آج وہ لوگ اپنی زندگی پر رشک کر رہے ہیں، یقین جانے فخر کر رہے ہیں، آج خوشیاں منا رہے ہیں، آج غم ان کے ختم ہو چکے ہیں، آج ان کی زندگیاں بدل چکی ہیں، آج ان کے حالات بدل چکے ہیں، آج وہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا دے رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے جب عمل کرنا ہے تو عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے تھوڑے سے چاول لے لینے ہیں، تھوڑے سے چاول لے کر اس کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا۔ دیکھیں، اب آپ نے وہ چاول جو ہیں وہ یا سفید کاغذ کے اوپر رکھ لیں، یا آپ وہ چاول سفید برتن کے اندر، جیسے چینی کے گھروں کے اندر سفید رنگ کے برتن ہوتے ہیں، یا اس کے اندر رکھ لیں۔ اگر وہ برتن ملنا مشکل ہے، سفید کاغذ لیں، اس کے اوپر آپ یہ چاول تھوڑے سے، چاہے 7 دانے ہیں یا 10 دانے ہیں یا 15 ہیں یا 20 ہیں، جتنے بھی دانے آپ کو ملتے ہیں، آپ وہ اپنے سامنے رکھ لیں۔ تھوڑے سے چاولوں کی ضرورت ہے، کچھ زیادہ بھی آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ بھی اگر لینے ہیں تو 1 مٹھی چاول لے لیں۔ اب عمل کو سمجھ لیجئے گا بڑی توجہ کے ساتھ۔ آپ نے سب سے پہلے حضور سرور کونین امام الانبیاء، یہ اس مہینے کا خاص عمل دے رہا ہوں، ان دنوں کا خاص عمل دے رہا ہوں، یہ صرف 1 دن کرنا ہے۔ اس کے اندر آپ کرنا یوں ہے کہ آپ نے وہ چیزیں سامنے رکھ لینی ہے، وہ چاول اپنے سامنے رکھ لینے ہیں، لیکن اس میں ایک اسم مبارک جو آپ نے لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہوگا یا لکھوا کر اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ اگر یہ عمل کریں گے تو وہ لکھ سکتے ہیں، پھر اس کا فائدہ ہوگا، پھر اس کی برکتیں ہوں گی۔ اس کا لکھنا ضروری نہیں کہ آج ہی لکھیں، آج لکھ لیں گے تو اچھی بات ہے، ورنہ ان 3 دنوں میں کسی دن بھی وہ لکھ کر آپ اپنے پاس رکھ لیں یا لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیں۔
جب تک وہ آپ کے پاس رہے گا نا، اگر آپ اس کو اپنی نسلوں میں بھی منتقل کرتے رہیں گے تو آپ کی نسلوں سے بھی رزق نہیں ختم ہوگا، آپ کی نسلوں سے بھی دولت نہیں ختم ہوگی۔ اس لیے دوستو بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنے پرس میں رکھا ہوتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کبھی ان کے پرس سے رزق نہیں ختم ہوا، کبھی دولت نہیں ختم ہوئی۔ اب سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود پاک اس مہینے کا خاص درود پاک ہے، ان راتوں کا خاص درود پاک ہے۔ یہ درود ابراہیم ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ ہر بچے بوڑھے جوان کو آتا ہے، تو آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب دیکھیں اس عمل کی برکتیں بھی سنتے جائیے گا ساتھ ساتھ، اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ سنتے جائیے گا توجہ کے ساتھ۔ دیکھیں اس عمل کے سننے میں کرنے میں آپ نے غفلت نہیں کرنی، آپ نے سستی نہیں کرنی، آپ نے توجہ پوری رکھنی ہے۔ اس عمل کو جس ترتیب کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ اسی ترتیب کے ساتھ کرتے جائیے گا۔ یہ عمل آپ کو کتنا فائدہ دے گا، اس عمل سے آپ کا رزق بڑھ جائے گا، آپ کی دولت بڑھ جائے گی۔ کہتے ہیں اصول رزق کے لیے، حصول برکت کے لیے، شفائے امراض کے لیے، رفع حاجات کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، تنگ دستی کے خاتمے کے لیے، گھر سے دفع آسیب کے لیے، یعنی کہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں جو نقصان پہنچانے والی ہیں ان کو اپنے سے دور کرنے کے لیے، اور اسی طرح حصول رحمت کے لیے، حصول ولایت کے لیے، دین اور ایمان کی سلامتی کے لیے، گویا کہ دنیا میں کامیابی کے لیے یہ بہت ہی مجرب ہے۔ دولت اپنی طرف کھینچنے کے لیے، دولت کو اپنا، اب آپ کو اس عمل کے بعد کسی کے پیچھے دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ دولت خود تمہارا پیچھا کر کے، تمہاری تلاش کر کے تمہارے پیچھے آئے گی۔ اس لیے دوستو یہ ایسا عمل ہے جو لوگ ہر سال کرتے ہیں اور اس عمل سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے عرض کی ہے کہ بہت سارے لوگ تو اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں کی تو آپ فوری طور پر اس عمل کو کرتے جائیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے جائیں۔ اب آپ نے ذرا سنیے گا، درود پاک آپ نے پڑھ لیا تو درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی دیکھیں اللہ الصمد کا ورد آپ نے کرنا ہوگا، اور اس مہینے کی دعائیں خاص جو آخری عشرے کی، اور یہ آخری عشرے کی آخری گھڑیاں ہیں، تو اس کی یہ خاص دعا آپ نے اس عمل کے اختتام پر پڑھنی ہوگی۔ انشاءاللہ یہ سورۃ اخلاص اور یہ چاولوں والا اور ماہ رجب کے آخری 3 دنوں والا یہ عمل آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری لائے گا، آپ کی زندگی کو روشن کرے گا، آپ کی زندگی کو منور کرے گا۔ دیکھیں اللہ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے اور مستجاب ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ مستجاب الدعویٰ بن جاتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ میں نے اب تک دیکھا ہے کہ یہ مشاہدہ بھی کیا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں نا، چاہے وہ مادی ہو یا روحانی معاملہ ہو، اس کو ضرور ملا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے سورۃ اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہمیشہ میرے مرشد کریم یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سورت ایسی ہے جو بندہ اس کو پاکیزگی کے ساتھ، پاکیزگی قائم رکھتے ہوئے اس کو پڑھتا ہے، ان میں بزرگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے شعبے میں کامیاب ترین ہوتے ہیں۔ ایک بار میں نے ایک بینک آفیسر کو یہ عمل کرنے کے لیے کہا، اس وقت سخت عتاب میں تھا، اس کے بقول اس نے ابھی یہ عمل کیا ہی تھا، اس کا مسئلہ فوراً حل ہو گیا۔ ایک طالب علم جو ایک امتحان دے رہا تھا، اس نے کیا تو وہ فرسٹ آیا۔ اور پھر یہ صورت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس پوری صورت کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آج کے اس موقع پر، یہ سورۃ اخلاص شریف جو ہے جس کو ہم قل ھو اللہ احد کہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے آج اس موقع پر کوئی زیادہ تعداد میں نہیں، صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ دیکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ جب حضور نے یہ بات کہی نا، حضرت عمر فاروق نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے، یعنی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ جتنا چاہے، جس کو چاہے، جب چاہے وہ عطا فرما دے۔
اور سورۃ اخلاص پڑھنے والے بیماریوں، عداوتوں، دشمنیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یار میرے تو دن بدن دشمن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور دشمنوں نے تو مجھے ناک پہ دم کر رکھا ہے اور دشمن تو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، دشمنوں کے ہاتھوں میں تنگ آ چکا ہوں، ایسے لوگ جو دن بدن اپنی زندگی کو مشکلات کے اندر دیکھ رہے ہیں اور مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور زندگی ان کی مشکل ہوتی جا رہی ہے، آج اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس عمل کو کریں۔ دشمنیاں دوستوں میں بدلتی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں، حالات بدلتے ہوئے ہم نے خود دیکھے ہیں۔ اب اگر آپ پورا سال حفاظت چاہتے ہیں، پورا سال اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں، اس کی رحمت چاہتے ہیں، اس کا کرم چاہتے ہیں، اس کے خزانے چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں اس کی بارگاہ میں اس کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، اس کی معرفت اور پہچان چاہتے ہیں، اس کی بدولت سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کیجئے گا، انشاءاللہ برکتیں اس قدر آئیں گی جس قدر آپ نے شاید کبھی زندگی میں تصور نہیں کیا ہوگا۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا اور اس طرح پڑھنا ہے کہ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ہر رنج و غم کا علاج ہے، ہر منصف کو خامد کو درست کرنے کے لیے، یعنی کسی بھی شخص کی کوئی ایسی شیطانی وسوسے آتے ہیں یا کوئی اس کے ساتھ نا انصافی کر رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہو، وہ بھی اس عمل کے ذریعے اس کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عزت کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کی لوگ عزت نہیں کرتے، اب کیونکہ اس کے اندر وہ الفاظ آ رہے ہیں جس کے ذریعے آپ کی عزت بڑھے گی، دنیاوی بزرگی اور بلندی اور روحانیت اس کے اندر بہت زیادہ پوشیدہ ہے۔ تو آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان جلالت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان جلالت ہے، یعنی کہ اللہ عزت والا بھی ہے، جلال والا بھی ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت مبارک کو بیان کرنا ہے، اس صفت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ آپ کو دنیا میں باعزت اور خوش بخت بنا دے گا، یعنی کہ اگر آپ کی قسمت میں خوش بختی نہیں ہے، بدبختی بھی لکھی ہو تو اللہ تعالیٰ مٹانے پر قادر ہے، وہ اس کو مٹا کر آپ کا نام خوش نصیبوں میں لکھ دے گا، ہر کام میں ترقی عظمت پیدا ہوگی، لوگ اس کی تواضع اور تعظیم کرتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اس کو دین اور دنیا میں سعادت مندی حاصل ہو، وہ بندہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر کے آزمائے۔ اس کے ساتھ اسرار غیبی کا مشاہدہ ہوتا ہے، اسرار باطنی کا مشاہدہ ہوتا ہے، پڑھنے والے کو بے شمار غیب کے اسرار و رموز حاصل ہوتے ہیں، اور میرے تجربے کے مطابق یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ جس بندے کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے اس کا باطن کھل جاتا ہے، انہیں غیبی اسرار و رموز خواب یا مراقبے میں مشاہدہ ہوتے ہیں۔ اور میرے نظر کے مطابق اور اللہ والوں کے بتانے کے مطابق یہ عمل بہت ہی اکثیر کا درجہ رکھتا ہے اور بہت ہی روحانیت میں طاقتور ہے، جادو سے زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتا ہے، اس لیے کہا کہ صرف 2 گھنٹے کے بعد آپ اس عمل کی تاثیر کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی تاثیر اور طاقت رکھی ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ ذرا اس کے کرنے کا وقت سمجھ لیجئے گا، آپ اس عمل کو کسی بھی دن، یعنی کہ جو 3 دن آپ کو بتا دیے ہیں، ان میں کسی بھی ایک دن آپ نے نیت کرنے کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ اس میں گھر میں برکت آتی ہے، شیطانی حملوں سے حفاظت ہوتی ہے، ہر نیک کام کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اللہ کی یاد کی طرف دل خوب مائل ہوتا ہے، عزت اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں قدر اور محبت پیدا ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو معاشرے میں کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، اس کی کبھی بے عزتی نہیں ہوتی، اس کا اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ کرم یہ فرماتا ہے کہ ہر لحاظ سے اسے فلاح دارین اور نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے سب سے پہلے اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے کہا ہے اسی طرح آپ نے یہ سارا عمل کرتے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ جو چیز آپ کو میں نے بتائی وہ اپنے سامنے رکھ کر یہ عمل کرنا ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا ذل جلالی والاکرام۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بڑے جلال والا، بڑے اکرام والا ہے،
تو جب آپ اللہ کو اس صفت کے ساتھ پکاریں گے، اس صفت کے ساتھ یاد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتی ہے، اپنا دوست بنا لیتی ہے۔ اور جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، دین اور دنیا میں انعام یافتہ بننا چاہتا ہے، اور نہ مٹنے والی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، نہ ختم ہونے والی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو کر لے۔ یہ ہر کام کی کامیابی کے لیے بہترین کنجی ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ایک جادو والی، جس کو ہم کہتے ہیں چھڑی، آ جائے گی، اور جب آپ اس کو پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ رب کی رحمتیں تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس کی بدولت بہت فقیروں نے بادشاہت حاصل کی ہے، بہت تنگ حالوں نے اس کے ذریعے اپنی تنگیوں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جو مرد عورت اس کو اپنے گھر میں پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اب یہی اسماء مبارکہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ دیکھیں، عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، وقت لگ سکتا ہے، لیکن یہ عمل ایسا نہیں ہے جو آپ کو جو ہے وہ محروم کرے گا یا مایوس کرے گا۔ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ہمیشہ رب کے خزانوں سے ملتا ہے، اس کو رب کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو اسم مبارک پڑھنا ہوگا، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ جو عمل بتا رہا ہوں بالکل آسان سا ہے، ہر بچہ بوڑھا جوان کر سکتا ہے، کسی کے لیے قید نہیں ہے۔ ہاں، ایسی خواتین جو مخصوص ایام کے اندر ہیں، وہ اس عمل کو اس حالت کے اندر نہیں کر سکتی۔ جب وہ پاک ہو جائیں، آج نہیں کر سکی تو وہ کل کر لیں، کل نہیں کر سکی تو وہ پرسوں کر لیں۔ اسی طرح جو شخص آج نہیں کر سکا تو وہ کل کر لے، جو کل نہیں کر سکا وہ پرسوں کر لے۔ لیکن یوں کرنا ہے کہ اگر گھر کے اندر عورت ایسی ہے کہ جو ان دنوں میں پاک نہیں ہو رہی، تو گھر کے اندر کسی ایک کو یہ عمل کروا دے۔ ضروری نہیں کہ سب گھر والے، کوئی ایک بھی کر لیتا ہے تو اللہ پورے گھر والوں پر رحمت کا نزول فرما دیتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ عمل ایسا ہے جس کے پڑھنے سے اللہ اس بندے کو تو غنی کرتا ہی ہے، لیکن جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں ان کو بھی غنی کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو اسم مبارک آ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت مبارک آ رہی ہے، وہ غنی کرنے والی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ غنی کرتا ہے، اور اللہ سب سے زیادہ غنی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ مہینہ جو ہمارے پاس آیا تھا رب کا مہینہ ہے، اللہ کی برکتیں لے کر آیا تھا، اللہ کی رحمتیں لے کر آیا تھا۔ یہ ہم سے جا رہا ہے، ہمارے سے جدا ہو رہا ہے، اور جدائی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احترام کر لیں، اس کا ادب کر لیں، کیونکہ اس کے بعد ماہ شعبان آنے والا ہے۔ اور ماہ شعبان کے بارے میں خود قرآن مجید کی بہت ساری آیات گواہ ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر لطف و کرم فرمانے والا ہے۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں پر طرح طرح کے احسانات فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے روزی دیتا ہے۔ اس نے فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یعنی کسی بندے کو رزق کا ملنا مشیت خدا پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ہر ایک کو نوح پا نوح احسانات کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ یہ اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ، دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر پیدا کیا ہے، اور بعد ازاں 2 بازو والے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے، جس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ اس کا سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں 7 زمینوں سے بھی نیچے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی میرا غلام یعنی کہ شعبان المعظم کے مہینے میں میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ مائع حیات میں غوطہ لگائے۔ وہ فرشتہ حکم خدا بندی کے مطابق غوطہ لگاتا ہے، پھر اس سے باہر نکلتا ہے، اپنے بازموں کو جھاڑتا ہے، تو اس کے ہر ایک پر سے قطرے ٹپکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، جو قیامت کے دن تک درود شریف پڑھنے والے کے لیے بخشش طلب کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، وہ مہینہ آتے ہی جو اس کے بعد آنے والا ہے، اس کی برکت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کے چاند رات میں اور اس کے اختتام میں ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس بندے کو ضرور دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، بہت سارے اس کو انعامات ملیں گے، بہت سارا اس کو فائدہ ہوگا۔ دوستو، اسی طرح یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے جو پڑھنا ہے، وہ ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے،
इसलिए उसको गनी कहा जाता है। आमतौर पर हम गनी का क्या मतलब लेते हैं, मालो असबाब इस कदर ज्यादा हूँ कि किसी का दस्ते नगर मोहताज ना होना पड़े। अल्लाह ताला हर चीज का खालक होने की बना पर उसका मालक भी है, इसलिए हर तरह के खजाने उसके पास हैं। इस बना पर वो अपनी मखलूक से बेनियाज है, यानी मखलूक से अपने लिए किसी चीज की तलब नहीं करता, क्योंकि वो अपनी जात और सफात अफाल में हर एक से बेनियाज है, बल्कि हर मखलूक उसकी मोहताज है। इस लिहाज से भी वो गनी है। अल्लाह इस लिहाज से भी गनी है कि वो हर मांगने वाले का सवाल सुनता है, उसकी हैसियत के मुताबिक उसे अता कर देता है। अल्लाह इसलिए भी गनी है कि वो अपने जुदो करम और फजल से सबको सब कुछ अता करने वाला है। तो रकीय दकान के लिए अगर आप इस इसमें मुबारक को लिख कर अपने घर में लगाते हैं, ये वाला नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ या गनी, जो आगे आने वाला इसमें मुबारक है जिसको मैं आपको बताऊंगा, इसको आपने अपने पास रखना है। इंशाअल्लाह उसकी बरकतें इतनी आपको मिलेंगी, आमदन में यकदम इजाफा हो जाता है। जैसे अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस महीने के अंदर ऐसे इतना बड़ा सफर जो हमारी सोच से भी बराउल बरा है, जहां हम सारी जिंदगी भी कोशिश करते रहें, ये साइंस जितनी भी तरक्की करती रहे तो वहां तक नहीं पहुंच सकती, तो उसका सफर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को रात के थोड़े से हिस्से में करवाया। और ये आका अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा मौजज़ा है, और इस मौजज़े की कितनी बड़ी बरकतें हैं कि आका अलैहिस्सलाम रात के थोड़े से हिस्से में कहां से कहां तशरीफ ले गए, फिर इस कायनात में वापस आए। तो ऐसे अचानक अल्लाह ताला जो चाहता है वो कर देता है, ये उसकी शान है। उसने फकत फरमाना है कुन हो जा, वो चीज हो जाती है। इसी तरह दोस्तों आपने ये इसमें मुबारक को पढ़ना है 100 मरतबा। इसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने उसी जगह बैठे ही आपने करना क्या है, अब आपने अल्लाह ताला का ये इसमें मुबारक है अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। ये ऐसा इसमें मुबारक है कि जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी, बहुत सारी आपने सुनी भी होंगी। इसके बहुत सारे वज़ाइफ भी बताए जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके अमाल किए भी हैं। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत सारे वज़ाइफ बताए हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। आपने करना कुछ इस तरह है कि ये इसमें मुबारक ये अमल करने के बाद आपने उसी जगह बैठकर किसी से लिखवा लें। अगर खुद लिखे पढ़े लिखे हैं तो आप खुद लिख लें। अगर ये नहीं भी कर सकते तो कम अज कम आप ये अमल करके इसकी बरकतें तो हासिल कर सकते हैं ना, इतना तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो हमसे लिखा हुआ भी आप मंगवा सकते हैं। हम क्योंकि ज़ाफ़रान के साथ लिख देते होते हैं और ज़ाफ़रान के साथ लिखा हुआ ये इसमें मुबारक बहुत ज़्यादा असर रखता है, बहुत ज़्यादा तासीर रखता है। और जो शख्स मंगवाना चाहता है वो ज़रूर बताए, इंशाल्लाह उसको ये ज़ाफ़रान से लिखा हुआ ज़रूर भेजेंगे। इसकी बरकतें उसको सारी ज़िंदगी मिलेंगी। और इसी तरह हमने क्योंकि ख़ास लम्हात में लिखा होता है तो उसकी बरकतें आज आप ये भी ख़ास घड़ियाँ हैं, अब जुमा के दिन या जुमेरात के दिन या आज बुध के दिन आप लिखेंगे तो आपको इसकी बरकतें मिलेंगी। अब इससे पहले आपने वो जो आपके सामने चावल पड़े हुए हैं उसमें से 7 दाने उठाने हैं और 7 दानों के ऊपर आपने फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद उसको अपने पर्स में रख लेना है। बाकी जो दाने हैं उसको आपने अपने घर की छत के ऊपर या जहां परिंदे आपको नजर आते हैं वहां वो डाल देने हैं। इंशाअल्लाह ताला इसके हर दाने के बदले अल्लाह ताला आपकी कई हाजतें पूरी फरमाएगा। वो जैसी उसकी शान है उसी तरह वो अता फरमाएगा। तो जरूर इस अमल को करके इससे मुस्तफीज हो